बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में आज आपको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप में गाइड करूँगा। जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है उसमें 5 नंबर जो बी पार्ट है उसमें एमसीक्यूज़ के होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होते हैं। इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से, इसकी डिवीज़न है, कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे, टोटल कोर्स आपका कितना है, किस किस जगह से एमसीक्यूज़ पिक किए जाएंगे, और 140 टोटल एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मैं आपको 20, 30 या 40 एमसीक्यूज़ का वादा नहीं करता, लेकिन चूँकि थोड़े से ज़्यादा दिए हैं, लेकिन मैं आपको काम आसान करके भी दूंगा। वो जो आपके साथ मैं डाटा शेयर करूंगा उसे देख के आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो एमसीक्यूज़ जो 5 नंबर के हैं आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह ये 5 नंबर आपके ज़ाया नहीं होने दूंगा। अच्छा, टोटल यूनिट्स जो आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इस दफ़ा पेपर में 2026 एनुअल के एग्ज़ाम में जो शामिल है, यूनिट 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 8 है, 10, 11, 13 और 14। बाकी इसमें जो यूनिट इंक्लूड नहीं है, जो शामिल नहीं है, वो इस दफ़ा के एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। अच्छा, इनमें चूँकि आज का टॉपिक सिर्फ एमसीक्यूज़ पे होगा तो मैं आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में ब्रीफ कर दूँ। बहुत से बच्चे जो प्राइवेट स्टडी कर रहे होते हैं, विदाउट ट्यूटर या विदाउट एनी टीचर स्टडी कर रहे होते हैं, उनके लिए काफ़ी मदद मिल जाती है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे के। अच्छा, जो 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जो सबसे पहले आपको 30 मिनट का दिया जाएगा, इस 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव के पेपर में डिवीजन कुछ इस तरह होगी। 10 नंबर के आपके वर्ड सिनोनिम्स होंगे जो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होते हैं। इस पे मैं वीडियो कल अपलोड कर चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपने देख ली होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं, आप उनको तैयार करके ये 10 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में ये 5 नंबर ये बी पार्ट है, जो सिनोनिम्स वाला होगा वो ए पार्ट होगा, फिर इसी तरह एमसीक्यूज़ वाला बी पार्ट होगा, और तीसरा फॉर्म ऑफ वर्ब्स वाला वो सी पार्ट होगा। ठीक है, ये जो ए पार्ट है ये आपका 10 नंबर का होगा। एमसीक्यूज़ का पोर्शन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फॉर्म ऑफ वर्ब्स पे वीडियो मैं इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ, सिर्फ 10 सेंटेंसेस दिए हैं, आप उनको तैयार कर लें, ये 5 नंबर भी आपके पक्के हो जाएंगे। इस तरह जो ऑब्जेक्टिव पार्ट आपका होगा वो 20 नंबर का पेपर आएगा। सिनोनिम्स पे गाइडलाइंस मिल चुकी है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स पे भी वीडियो अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। एमसीक्यूज़ कहाँ से पिक किए जाएंगे, किस किस यूनिट जो आपको मैंने टोटल बताए हैं उसके बारे में जानते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये यूनिट नंबर 1, 2, 5, 8 और 10, ये प्रोज मतलब सबक की जो सूरत में लेसन आप देखते हैं, यहाँ से आपको 3 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। हर यूनिट के अलग अलग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे, आपके साथ में शेयर करूँगा, लेकिन आपको बता दूँ कि हर सबक से आपका एक ही एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा। यूनिट 1, 2, 5, 8 और 10 आपके सिलेबस में शामिल हैं, तो इनमें इसका मतलब है कि कोई भी 2 यूनिट स्किप होंगे, किसी भी 3 यूनिट से 3 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, हर यूनिट से एक ही होगा और 2 यूनिट स्किप होंगे। आगे पोइम्स की बात करते हैं। 3, 6, 11 और 13 इस दफ़ा के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पेपर में ये 4 पोइम शामिल हैं। इन चारों में से कोई भी 2 स्किप होंगी और 2 में से सिर्फ 2 एमसीक्यूज़, हर पोइम से एक आएगा। इस तरह टोटल 4 में से किसी भी 2 से आपके 2 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, तो टोटल आपके 5 एमसीक्यूज़ आएंगे जो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप प्ले से एमसीक्यूज़ तैयार कर रहे हैं तो इसको छोड़ दें, प्ले से आपके एमसीक्यूज़ रिपीट नहीं होंगे। सिर्फ यूनिट जो आपको मैंने ऊपर बताए हैं और 7 जो पोइम्स हैं, 3 यूनिट जो प्रोज हैं वहाँ से पूछे जाएंगे और 2 पोइम से। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल चुका है कि हमारा एमसीक्यूज़ का पोर्शन कितने नंबर का होगा और कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। अब इससे आगे वाली बात जो सीखने वाली है, टोटल एमसीक्यूज़ आज की इस वीडियो में कितने होंगे। यूनिट 1, 2, 5, 8 और 10, हर यूनिट से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं 20, वैसे अगर आप अपनी बुक को देखें, कोई भी हेल्पिंग मटेरियल जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं, ये मोर देन 60 एमसीक्यूज़ आपको हर यूनिट से मिलेंगे। मैं 60 में भी मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करूँगा। यूनिट नंबर 1 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 शेयर करूँगा, आसान बना के आपको मैं दिखाऊंगा, वो आप एमसीक्यूज़ देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। इसी तरह पोइम्स में से जो आपके एमसीक्यूज़ आएंगे ये 40 होंगे, मतलब 5 यूनिट है तो 100 बनते हैं। 100 में से आपने 3 नंबर के लिए एमसीक्यूज़ तैयार करने हैं, मतलब 100 में से कोई भी 3 आ सकते हैं। और इसी तरह टोटल एमसीक्यूज़ आपके 40 बनेंगे पोइम्स में से, और अगर आप 40 तैयार कर लेते हैं तो आप 2 एमसीक्यूज़ यहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं।
باقی میں نے ایم سی کیوز کو آپ کے لیے کیسے آسان بنایا ہے وہ چل کے ایم سی کیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ یہ یونٹ نمبر 1 ہے، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے ایم سی کیوز دیکھیں، میں نے کوئی 4 آپشن نہیں دیے۔ ایک ایم سی کیوز کی آپ دیکھیں جو ملٹیپل چوائس کوسچن ہے، ایک لائن دی ہے، ساتھ آپ کی آسانی کے لیے اردو کی ٹرانسلیشن ایڈ کی ہے۔ آپ جسٹ اردو کی ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ ایک ورڈ میں اس کا آنسر لکھا ہے، مطلب آپ کا ٹائم سیو ہوگا۔ 4 آپشن نہیں دیے، صرف ایک آپشن ہے۔ جو ایم سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ہر سبق کے ٹوٹل 20 ایم سی کیوز ہوں گے۔ لیسن نمبر 1 ہے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اس کے ٹوٹل 20 ہیں۔ صرف ایم سی کیوز کی اردو پڑھیں، ساتھ اس کا آنسر دیکھیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ اس پہ محنت کرتے ہیں تو میرے خیال میں 20 سے 30 منٹ لگیں گے، یہ ایم سی کیوز کا کمپلیٹ پی ڈی ایف آپ کا تیار ہو جائے گا۔ آگے یونٹ نمبر 2 ہے رسپانسبلٹی آف دا یوتھ ان نیشن بلڈنگ۔ یہ یونٹ نمبر 2 دیکھیں، یونٹ 1 ہے، 2 ہے، جو آپ کو ٹوٹل 5 یونٹ میں نے بتائے ہیں امپورٹنٹ ہے آپ کے ایم سی کیوز کے لیے۔ ان 5 میں آپ کو پھر رپیٹ کر دوں، کوئی بھی 3 ایم سی کیوز کسی بھی 3 یونٹ سے پوچھے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے جو میں گیس کرتا ہوں کہ یونٹ نمبر 1 اور 2 آپ کا موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہاں سے آپ کا ایم سی کیوز اسکپ نہیں ہوگا، یا یونٹ نمبر 5 کو بھی آپ انکلوڈ کر لیں۔ مطلب یہ پہلے 3 یونٹ جو ہیں اگر آپ ان کو اچھے سے پریپیئر کرتے ہیں تو پہلے تینوں ایم سی کیوز جو ہیں وہ یہیں سے رپیٹ ہو جائیں گے۔ باقی ہر ٹیچر کا ایک گیس ہے، میں آپ کو صرف 3 یونٹ نہیں پریپیئر کروا رہا، میں آپ کو باقی یونٹ بھی دکھا رہا ہوں، ساتھ ان کے ایم سی کیوز لکھے ہوئے ہیں۔ وہ اس لیے کہ میں نے آپ کو اگر پہلے 3 یونٹ امپورٹنٹ بتائے ہیں تو یہ میں نے صرف 3 یونٹ کے ایم سی کیوز شیئر نہیں کیے، میں آپ کے ساتھ جو آپ کے سلیبس میں یونٹس شامل ہیں، پوئمز شامل ہیں، میں ان سب یونٹس کے پوئمز کے ایم سی کیوز فارم آف وربز ہیں یا سینونیمز ہیں میں کمپلیٹ شیئر کر رہا ہوں۔ باقی میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جو بچہ جتنی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی محنت میں اتنی ہی برکت ڈالے گا۔ محنت کریں، کوشش کریں، آبجیکٹیو میں اگر آپ 20 مارکس سکور کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ 90+ سکور جو ہے انگریزی میں آرام سے گین کر سکتے ہیں۔ یونٹ نمبر 8 کے ایم سی کیوز کلین واٹر کے، تو ایم سی کیوز تیار کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو جس سبق کے یا پوئم کے آپ کو ایم سی کیوز دیے جا رہے ہیں آپ اس سبق کی کہانی کو ضرور پڑھیں۔ اگر سبق ہے یا پوئم ہے آپ اس کی کہانی کو پڑھیں گے تو اگر کوئی بھی ایم سی کیوز آپ تیار کرتے ہیں اس کی کہانی سے اگر آپ باور ہوں گے، اس کی کہانی کا آپ کو اندازہ ہوگا، تو ایم سی کیوز وداؤٹ آپشن آپ اٹیمپٹ کرنے کے قابل ہوں گے۔ یہ ایم سی کیوز موسٹلی مجھے یقین ہے بچے جو لیسن کو یا پوئم کو ریڈ بھی نہیں کیا ہوگا یہاں سے صرف ایم سی کیوز کو رٹے لگائیں گے، تو رٹا نہ لگائیں، ایک دفعہ ایٹ لیسٹ سبق کی یا پوئم کی جو کہانی ہے اس کو ایک نظر لازمی پڑھیں، پھر ایم سی کیوز کو آپ پڑھیں گے، آپ دیکھنا آپ کو کتنی اچھی سمجھ آئے گی۔ یونٹ نمبر 10 بھی ایک کہانی کی صورت ہے، آپ نے اس کو لازمی ریڈ کرنا ہے۔ باقی ایم سی کیوز کو تیار کرنے کے بعد جو 10 نمبر کے ورڈ سینونیمز ہیں آپ کو اس ویڈیو کے لاسٹ میں اس کا لنک بھی شیئر کروں گا، میں ویڈیو شیئر کروں گا، آپ اسے بھی سن سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو فارم آف وربز ہیں آپ کو بتایا صرف 10 اصول ہیں، 10 سنٹینس آپ کہہ سکتے ہیں، ان 10 سنٹینسز کو آپ تیار کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ آبجیکٹیو میں فل مارکس سکور کرتے ہیں تو 95 پہ بچے آرام سے پہنچ سکتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے یونٹس جو پروز کے ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، پوئمز میں سے آپ کو بتایا 2 ایم سی کیوز رپیٹ ہوں گے، تو پوئمز کو ایٹ لیسٹ ان کی ریڈنگ ہے، شارٹ سی پوئم ہے 8 سے 10 لائن کی ہوگی یا 12 کی کر لیں آپ، ان کو آپ ایک دفعہ ریڈ کریں۔ اگر آپ ریڈ کریں گے تو آپ کو بتایا ایم سی کیوز کو رٹا نہیں لگایا جاتا، ایم سی کیوز کو سمجھا جاتا ہے، سمجھ کے ایم سی کیوز اگر بدل کے بھی آتا ہے تو بچہ جو سٹوری کو جانتا ہوتا ہے ایم سی کیوز اٹیمپٹ کرنے کے قابل بھی ہوتا ہے۔ یونٹ نمبر 6 ہے دا ایکوئنگ گرین۔ ایکوئنگ گرین یہ موسٹ امپورٹنٹ پوئم ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری موسٹ امپورٹنٹ پوئم ہے رباعیات ہوگی۔ ان دونوں میں سے ایم سی کیوز جو میرا گیس ہے کہ ایم سی کیوز لازمی رپیٹ ہوں گے، ان دونوں کو آپ نے بہت اچھے سے پریپیئر کرنا ہے۔ اس کے بعد یونٹ نمبر 11 ہے دوز ونٹر سنڈیز۔ میں ایم سی کیوز تو آپ کو دے رہا ہوں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن دوز ونٹر سنڈیز جو ہے یہ شارٹ کویسچنز کے لیے موسٹ امپورٹنٹ پوئم ہے۔
MCQs کے لیے آپ کو بتایا آپ رباعیات کو تیار کر سکتے ہیں، اور دوسری پوئم دا ایکوئنگ گرین ہے. یہ دو میرا گیس ہے کہ لازمی MCQs میں رپیٹ ہوں گی. آج کی ہماری یونٹ نمبر 13 کی رباعیات ون آف دا موسٹ فیمس ہے. رباعیات کی جو پوئم ہے یہ آپ کو میں بتا دوں MCQs کے حوالے سے، کوشچن کے حوالے سے. سٹینزا بھی میں نے بتایا کہ اگر سٹینزا رپیٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ جو گیس میں بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں اسی پوئم سے سٹینزا رپیٹ ہوگا. خاص طور پہ باقی ساری پوئم کو چھوڑ دیں لیکن اس پوئم کو آپ نے بہت اچھے سے پریپیئر کرنا ہے. اس پوئم کی کہانی آپ کو لازمی پتہ ہونی چاہیے. ریڈنگ آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں، نوٹس میں کمپلیٹ جو ہے میں رباعیات کو کور کر چکا ہوں. وہاں سے بھی آپ اس کی جو فگرز آف سپیچ ہے یا اس کی جو سمری ہے آپ اسے ضرور پڑھیں. سمری پڑھیں گے تو پیپر میں کم از کم 8 سے 10 نمبر کا کویشچن جو اس سے رپیٹ ہوگا آپ اس میں فل مارکس گین کر سکتے ہیں. یہاں تک آج کی جو ویڈیو MCQs کی تھی وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. مزید آپ ہیلپنگ میٹیریل کے لیے PDF نوٹس کے لیے YouTube چینل کو آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت سا میں ڈیٹا فرسٹ ایئر کے حوالے سے، سیکنڈ ایئر کے حوالے سے، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر، انگلش کے حوالے سے اس چینل سے آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. بہت کچھ میں نے اپلوڈ کر رکھا ہے. کوشش کی ہے آسان سے آسان الفاظ میں بچوں کی جس طرح ہیلپ ہو سکے یا جس طرح ان کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے. مزید آپ کو کوئی لگتا ہے کہ ایک پوائنٹ میں نے مس کیا ہوا ہے ضرور بتائیں. کوشش کروں گا جتنے آسان سے آسان الفاظ میں ہو سکا اپلوڈ کروں گا. میری طرف سے آپ سب کے لیے نیک تمنائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. آپ سب کا حامی و ناصر ہو. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.